اسلام آباد میں وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. خاص توجہ دی نہیں گئی. پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو سال ہے 2020 اس سال کو شروع میں دی ایئر آف بلو اکانومی ڈکلیئر کیا تھا، لیکن کیونکہ کووڈ آ گیا تو ہم وہ اس کا ایک آفیشیل لانچ نہیں کر سکے، لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھا. یہ جو میری ٹائم سیکٹر ہے اور یہ جو میری ٹائم منسٹری ہے، یہ انٹرسٹنگلی بہت ساری اور منسٹریز سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اور جیسے کہ منسٹری آف انڈسٹریز ہو گئی، کیونکہ انڈسٹریز لگتی پورٹس کے اوپر ہیں، جیسے پورٹ قاسم از این انڈسٹریل پورٹ، دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں انڈسٹری پورٹ کے ساتھ لگتی ہے، تو منسٹری آف انڈسٹریز سے ریلیٹڈ قریب ہے. منسٹری آف پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ہے، بیکاز جتنا بھی پیٹرولیم ہائیڈرو کاربن آتا ہے پاکستان میں، چاہے وہ LNG ہو، چاہے فرنس آئل ہو، چاہے مو گیس، جو بھی پیٹرول تیل آتا ہے وہ سارا پورٹس پہ آتا ہے، تو وہ بھی لاجسٹکس ہم کو ساری مینیج کرنی پڑتی ہیں. اور FBR سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ کسٹمز 95% آپ کی جو ٹریڈ ہے پاکستان کی وہ ان بندرگاہوں سے ہوتی ہے، تو کسٹمز کی بھی وہاں ہر جگہ ڈیسک ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کلیکشن جو کسٹمز کرتی ہے وہ کرتی ہے ہمارے پورٹ سے. اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے ان سب میں وہ ہے منسٹری آف کامرس. منسٹری آف کامرس اس لیے کیونکہ منسٹری آف کامرس جو اکانومی کی ڈائریکشن ہے کسی بھی ملک کی، وہ کامرس نے سیٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ کامرس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس چیز کو کی برآمدات بڑھانی ہے، کس چیز کی امپورٹ یا ایکسپورٹ میں کیسے رکھنا ہے، ڈیوٹی سٹرکچر کیا ہے. تو میں سب سے پہلے تو بیفور آئی اناؤنس کرنے سے پہلے کہ جو ہماری نئی شپنگ پالیسی ہے اس میں جو خاص چیزیں ہیں اور ہسٹوریکل چیزیں ہیں، میں بہت ہمبل ہوں اور بہت شکر گزار ہوں رزاق داؤد صاحب کا، کہ رزاق داؤد صاحب نے اس پالیسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں، اس پالیسی کی فریم ورک کو فائنل کرنے میں ہماری حد سے زیادہ مدد کی ہے. اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں کامرس میں اور بزنس میں، اس سے ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی ٹپس دیں، اسٹریٹجک ٹپس دیں، جس کی وجہ سے یہ پالیسی کو ہم فریم کر سکیں. تو رزاق صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور ہماری بہت ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، اور جو آگے بھی گوادر کا بھی جو ایک پلان بنا ہے بڑا، صبح بھی انفیکٹ ہماری میٹنگ ہوئی کہ گوادر، کیونکہ وہ گوادر پورٹ سٹی ہے، گوادر از اے پورٹ سٹی، جیسے کراچی ایک پورٹ سٹی تھا، جیسے دنیا میں بڑی بڑی پورٹ سٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اصل میں پورٹس چلاتی ہیں شہر. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ شہر پورٹ چلا رہے تھے. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے پورٹس ہیں ان کا شہر کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. آپ دبئی دیکھ لیں، یہ بالکل کنٹمپریری ہمارے سامنے پچھلے 20-25 سال میں دبئی کھڑا ہو گیا، اس سے بھی کم میں. جب جبل علی پورٹ بنا تھا تو اس کو وائٹ ایلیفنٹ کہا جاتا تھا، لیکن اصل میں وہ جبل علی پورٹ ٹرانزٹ پورٹ بنا، پھر وہاں انڈسٹری لگنا شروع ہوئی، اور وہ پھر پوری جو بیلٹ ہے، ایون دا ریئل اسٹیٹ بیلٹ، جو جیسے نخیل نے پام بنایا اور وہ ایمار نے مرینا بنایا، وہ سارا جو دبئی آپ دیکھتے ہیں اس میں پورٹ کا بہت بڑا رول رہا ہے، بیکاز وہ ریئل اسٹیٹ پورٹ کی تھی اور بہت انہوں نے ساتھ سے انویسٹمنٹ کرتے گئے. میں جی ذرا شپنگ پالیسی کے بارے میں آپ کو بریف کر دوں. جب 1972 میں نیشنلائزیشن ہوئی پاکستان کی ساری انڈسٹریز کی، تو اس میں شپنگ انڈسٹری بھی نیشنلائز ہو گئی. جو پاکستان جب بنا تو پاکستان کے پاس جہاز نہیں تھا. جب جہاز نہیں تھا تو قائد محمد علی جناح نے، میں ایک آپ کو تاریخی پس منظر دے رہا ہوں، ایک بڑے مشہور تھے بزنس مین بھی تھے عزیشر کاوزی صاحب، ان کے والد کو فون کر کے کہا کہ جی ہمیں جہاز ہونے چاہیے. اس وقت رجسٹری جہاز کی صرف ہوتی تھی بامبے اور کلکتہ میں، کراچی پورٹ میں نہیں ہوتی تھی. تو جو پہلا جہاز جو پاکستانی فلیگ رجسٹر ہوا تھا، جو کاوزیز نے کرایا تھا، اس کا نام فاطمہ تھا، جو کہ قائد اعظم کی جو بہن تھی ان کے نام پہ رکھا. تو وہاں سے گیم شروع ہوئی. پھر 1972 میں سارا کچھ نیشنلائز ہو گیا. اس کے بعد سے دوسری انڈسٹریز ڈی نیشنلائزیشن کے بعد بہت ساری انڈسٹریز کھڑی ہو گئیں، لیکن یہ شپنگ انڈسٹری سوائے PNSC کے پاکستان میں وہ دوبارہ بلڈ نہیں ہو سکی. اور جو بھی پاکستانی جہاز اون کرتے تھے
یا آج بھی جو پاکستانی جہاز اون کرتے ہیں وہ پاکستان میں رجسٹر نہیں کراتے، مانے وہ پاکستان فلیگ کیریئر نہیں ہوتے. بزنس مین پاکستانی ضرور ہوتے ہیں، نیشنلٹی بھی پاکستانی کی ہوتی ہے، لیکن وہ بزنس دبئی میں رجسٹر ہوا ہوتا ہے اور جہاز ان کے پیناما میں یا بی وی آئی میں ادھر ادھر رجسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فلیگ آف کنوینئنس کہلاتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کی. جب میں منسٹر بنا تو رزاق بھائی کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر، اس وقت رضوان صاحب جو اب سیکرٹری میری ٹائم ہے وہ پی این ایس سی کے چیئرمین تھے، تو ہم نے ڈیٹا جب اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ ہم تقریباً $5 بلین یا اس سے تھوڑا زیادہ $5 بلین سے زیادہ فریٹ میں خرچ کر رہے ہیں امپورٹ بل پہ، کیونکہ ہمارے اپنے جہاز نہیں تھے. تو جو آپ مال خریدتے ہیں اس پہ جو فریٹ بھرتے ہیں آپ جو وہ آپ ڈالر میں بھرتے ہیں، کیونکہ وہ شپ باہر کے ہیں، ساری شپنگ کمپنیز باہر کی ہیں. اور پی این ایس سی کا شیئر 5% یا اس سے کم تھا، اور پی این ایس سی زیادہ پاکستان کا جو آئل کا کارگو تھا وہی اسی کو چیز کر رہی تھی. لیکن پاکستان میں تو سویابین بھی امپورٹ ہوتا ہے، پاکستان میں پام آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے، پاکستان میں کوئلہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، آپ کی انرجی سیکٹر کوئلے پہ چلتی ہے، پاکستان میں گرین بھی امپورٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، بہت سارا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے دبا کے، اور بھی جو بھی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو ہمارے اپنے جہاز تھے کوئی نہیں. تو ہم نے یہ 2 چیزیں کی. ہم ایک مرین پالیسی تھی 2001 کی شاید، اس کے اوپر ہم 2000 اس کے اوپر ہم نے بلڈ کیا. اور اگین رزاق ایک منسٹرز کی ہم نے ایک ٹیم بنائی میری ٹائم کے ساتھ، اور اس میں رزاق صاحب کا بڑا رول تھا. تو ہم نے سارا ڈیٹا اینالائز کر کے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی. وہ امینڈمنٹس کیا تھیں کہ 2030 تک، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اب لانا چاہتے ہیں اس بزنس میں، شپنگ بزنس میں، بیکاز گلوبلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ملک پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی شپنگ لائنز کو. جیسے کاسکو، اے پی ایل، یہ ساری بڑی بڑی شپنگ لائنز ہیں، اسٹیٹ اونڈ نہیں ہے لیکن اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں کام کرتی ہیں. یہ بڑی چائنا کی کاسکو ہے، اے پی ایل امریکن پریزیڈنٹ لائن ہے، جو بھی بڑی بڑی لائنز ہیں، مرس نیدرلینڈس کی. تو ہم نے اس میں جو چیزیں چینج کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، 2030 تک 2030 ٹل دا ایئر 2030 جو بھی پاکستان کی شپنگ کمپنی رجسٹر پاکستان میں کرے اور پاکستان میں جہاز لا کے پاکستان کا فلیگ کیریئر بنے، مانے جہاز پاکستان میں رجسٹر ہوگا، اس کی جو نمبر پلیٹ ہوگی وہ پاکستانی لگی ہوگی، اس کو 2030 تک جہاز کے اوپر کوئی کسٹمز ڈیوٹی نہیں ہوگی. آج بھی نہیں ہے نا، کیونکہ جہاز آ ہی نہیں رہا. تو کوئی اس ناٹ کہ ہم کوئی اسٹیٹ سے کوئی چیز لے رہے ہیں، کبھی بھی کوئی جہاز آ تو رہا نہیں ہے تو کسٹم ڈیوٹی تو ویسے بھی کلیکٹ نہیں ہو رہی. تو لیکن ہم کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی، نمبر 1. دوسری چیز، اس کے اندر اس جہاز کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، انکم ٹیکس ایگزیمپشن ہے اس پہ، اور جہاز پہ سیلز ٹیکس ایگزیمپشن بھی ہے. اور جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، چوتھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے فرسٹ برتھنگ رائٹ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عام زبان میں کہ جب جہاز آتے ہیں، سمجھے 3 جہاز آ گئے اور تینوں میں پام آئل ہے، تو کون سا جہاز پہلے لگے گا؟ بائی دا وے یہ بھی ایک کرپشن کی بڑی داستان رہی ہے، کیونکہ اوپر پورٹ کے اوپر جو ایک آدمی ڈیسائیڈ کرتا تھا کون سا جہاز لگے گا، وہ پہلے ڈیل کر لیتا تھا کہ آپ کا جہاز لگانے کے لیے یہ ہماری ڈیل ہونی ہے. وہ ہم نے اب ختم کر دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو جہاز پہلے لگ جاتا ہے اس کا ڈیمریج کم ہوتا ہے. جو جہاز پانی میں کھڑا انتظار کر ہوتا ہے وہ $15,000 سے لے کے $50,000 سے بھی زیادہ، ڈپینڈنگ آن دا ویسل کے سائز پہ اور کارگو پہ اور فریٹ پہ، وہ پر ڈے کا ڈیمریج اس کو لگ رہا ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں جو ڈیمریج لگتا ہے جب جہاز اگر آ جائے. جی نہیں، کارگو تو جو ڈیوٹی ہوگی وہ تو لگے گی نا. میں سوال کے جواب دے دوں گا، میں ختم کرتا ہوں اس کے بعد سر. تو وہ برتھنگ جو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ پاکستانی فلیگ کیریئر جو ویسل ہوگا اس کو پاکستان کے پورٹس پہ فرسٹ برتھنگ رائٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ایک جہاز آ گیا جس کا فورن فلیگ ہے اور ایک آ گیا وہی کارگو لے کے جس کا پاکستانی فلیگ ہے،
تو پاکستان فلیگ والے کو ہم پہلے برتھنگ رائٹ دیں گے. ہم انسینٹیوائز ہی کرنا چاہتے ہیں, یہ دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں, اور یہ دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے. جتنے بھی ممالک اگر آپ پڑھیں وہ سارا, یہ ڈیلوائٹ کی ایک پوری ہم نے اسٹڈی کروائی ہے, اس میں سارا ڈیٹیل ہے, وہ بھی ہم کر دیں گے پبلک اپنی ویب سائٹ پہ ہی. تو وہ سارے کے سارے دنیا میں ممالک ہوتا ہے. اور جو آخری بڑی اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے گروس ٹنیج, جی آر ٹی جسے کہتے ہیں, گروس ٹنیج ٹیکس. وہ پی این ایس سی $1 پر ٹن دیتی ہے, یعنی کہ اگر پی این ایس سی کے سارے جہاز کا ٹنیج آپ ایڈ کر لیں تو وہ 8.5 لاکھ تقریباً بنتا ہے وہ جی آر ٹی. جی آر ٹی. تو وہ $1 پر ٹن ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہم نے اس کو 75 سینٹ 25% کم رکھا. اس سے جو یہ انسینٹیوز ہمیں اس لیے دیے کہ سب سے پہلے جو بڑا کام ہوگا کہ وہ جو ہماری جو پریشر ہے فورن کرنسی پہ وہ کم پڑے, کیونکہ ان سب انسینٹیوز کے بعد صرف ایک کنڈیشن ہے کہ وہ جو فریٹ چارج کریں گے وہ روپے میں چارج کریں گے, وہ فورن کرنسی میں چارج نہیں کریں گے. جیسے پی این ایس سی اگر پی ایس او کا تیل لے کے آتی ہے تو جو فریٹ پی ایس او کر دیتا ہے, اگر وہ ایف او پی خریدتی ہے وہ روپے میں چارج کرتی ہے, ڈالر میں نہیں کرتی. تو جتنے بھی پرائیویٹ انٹرپرائز آنا چاہتی ہیں وہ فریٹ صرف روپے میں چارج کریں گے, فورن کرنسی میں نہیں. جو ہسٹوریکل چیز اس کے بعد ہوئی ہے, یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ انڈسٹری پک اپ نہیں کی, تو شپنگ کو ہم نے ایک اسٹریٹجک انڈسٹری بھی ڈکلیئر کر دیا. لیکن جو تاریخی چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایکسپورٹرز کو ملتی ہے LTFF, لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی, کیونکہ وہ آپ کے لیے ڈالر لے کر آ رہے ہوتے ہیں باہر سے. ان کو 3% پہ اسٹیٹ بینک 3% کے مارکیٹ پہ اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دیتی ہے. بینک دیتے ہیں, وہ بینک کا اسپریڈ ہوتا ہے, ایک آدھ 4% میں مل جاتا ہے, بٹ 3% اسٹیٹ بینک کی سیلنگ ہے. تو ہم نے آج سے کوئی 3 مہینے پہلے اسٹیٹ بینک سے بات کرنا شروع کی, اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ دیکھیے ڈالر جو لے کے آ رہا ہے اس کو آپ یہ دے رہے ہیں لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی, تو جو ڈالر اگر ہم بچانے ہیں ملک میں آپ اس کو بھی فیسلٹی دے دیں, بیکاز اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے نا, ڈالر یہاں جمع ہو رہا ہے, ہمارا فورن ریزرو بڑھ رہا ہے, اس پہ برڈن کم ہو رہا ہے. تو آفٹر اے لاٹ آف آگے پیچھے اسٹیٹ بینک کے ساتھ نیگوسیشن اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کے بعد یہ تاریخ کی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں, اینڈ اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رزاق گل کا, کیونکہ اصل میں یہ آئیڈیا ان کے پاس سے آیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایک ہنٹ دی اور ہم نے اس کے اوپر کام کیا. اور میری ٹیم رضوان صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے نادر صاحب بڑی دن رات لگ کے کہ اسٹیٹ بینک نے اب شپنگ کو بھی لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی دینے کی اجازت دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ, اور یہ ہم آپ کو, یہ ہماری جو ٹیم ہے ادھر میں سارے جتنے لوگ ہیں ہم آپ کو وہ اسٹیٹ بینک کا لیٹر بھی دے دیں گے اور شپنگ پالیسی بھی دے دیں گے کہ اب آپ جہاز بھی خریدنے جائیں تو اس میں لکھا ہوا شپس اینڈ ویسلز, تو چاہے وہ ٹگ بوٹ ہو, چاہے وہ ڈریجر ہو, چاہے وہ کارگو ویسل ہو, چاہے وہ فشنگ ویسل ہو, یہ رضوان بھائی نے کہہ دیا, یہ ایک آخری اچھی چیز میں کہ آپ اوپر رکھنی تھی چہری, اس سے ماہی گیروں کو ہمارے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس جتنی بھی ویسلز ہیں یہ ان کو صرف 3% کے اوپر دے کین بورو منی. آف کورس یہ ہیو ٹو گو, بینکوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ اسٹیٹ بینک کی فیسلٹی ہے. اس کا SRO اسٹیٹ بینک نے ہمیں ایشو کر دیا, یہ ہم آپ کو بھی شیئر کر دیں گے. اس میں جو سب سے جو چیز اس وقت ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی ہمارے ماہی گیروں کو, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری میں دینے جا رہا ہوں. دیکھیں یہ $450 ملین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں فشریز سیکٹر کی, 455 ملین پلس مائنس. پوٹینشیل پاکستان کا 2 بلین سے بھی زیادہ کا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کو ایک ہے انفو فش جو ڈیٹا اینالائز کرتی ہے, پہلی دفعہ پاکستان کو یا دوسری دفعہ شاید تاریخ میں اس کی چیئرمین شپ بھی ملی ہے, اور سیکرٹری میری ٹائم اس کو جو انفو فش کی جتنے 13 ممالک 12 ممالک جو ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں. یہاں ڈیٹا اینالائز ہوتا ہے. اب ہم 50% سے اوپر ہم چلے گئے. ہم جب IOTC کے اندر ہم نے اپلوڈ کر دیا. IOTC ہے انڈین اوشن ٹونا کمیشن, کیونکہ پاکستان میں ٹونا بڑا ہے, یہاں سے ٹونا بڑا اسمگل ہو جاتا ہے بار بار. پہلی دفعہ اس کا کنونشن ہم نے پچھلے سال کراچی میں کروایا تھا, یہ کووڈ سے پہلے ہم شروع ہو گئے تھے اس کام کو.
تو اس جو پاکستان کا جب ہم آئے تھے تو ڈیٹا 3-4% ڈیٹا ویریفائی ہوتا تھا، اب ہم نے 50% کا مارکر کراس کر لیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے مزے کی چیز ہے جو ماہی گیروں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہماری KPT ہے، KPT کے ساتھ لیاری اور وہ جو آئلینڈز ہیں، بابا بیٹ آئلینڈ، وہاں سارے ہمارے ماہی گیر کمیونٹی، اور کبھی ان کے اوپر کوئی بھی کسی نے بھی آ کے ان کے مسئلے سمجھے نہیں، سنے نہیں، اور فشری سیکٹر تباہ ہو گیا۔ اس سے جو نکلے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عزیر بلوچ، نثار مرائی اور وہ سارے ادھر سے ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ سارے فشریز 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کے پاس چلے گی، وہ ساری یہ چیزیں بڑی مزے کی وہیں سے نکلی ہیں، اس پہ بات نہیں، لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس سے جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ جو ماہی گیر سیکٹر ہے ہمارا، ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں گے۔ کیونکہ اگر چائنا کا، کوریا کا، جاپان کا وہ جو فشنگ ویسل آتا ہے وہ تو فلوٹنگ، وہ تو اس لائک فلوٹنگ فیکٹری، مچھلی بھی پکڑتے ہیں وہیں پہ پروسیس بھی، وہ تو سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ماہی گیروں کو یہ پوٹینشیل ابھی تک وہ نہیں کر سکے ریئلائز۔ لیکن اسلام آباد میں وفاقی وزیر علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ٹائم سیکٹر ماضی میں نظر انداز رہا، میری ٹائم سیکٹر بہت سی وزارتوں سے براہ راست منسلک ہے، ہم شپنگ انڈسٹری میں نجی اداروں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔